بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ بانی تحریک انصاف کی ہمشیرہ علیمہ خان نے پھر کہا ہے کہ 10 محرم الحرام کے بعد بانی کا حکم ہے کہ بڑی تحریک شروع کی جائے گی۔ اب یہ تحریک کون شروع کرے گا؟ علیمہ خان کریں گی یا کوئی اور کرے گا؟ اگر علیمہ خان کرتی ہیں تحریک کا آغاز، تو کیا وہ محترمہ کلثوم نواز اور محترمہ نصرت بھٹو جیسی جگہ لے پائیں گی کہ جس طرح انہوں نے نامصائب حالات میں اپنی پارٹی کی قیادت کی اور میدان میں ڈٹی رہیں؟ تو آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں، علیمہ خان نے پھر اعلان کیا ہے کہ بانی تحریک انصاف 10 محرم الحرام کے بعد احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے۔ اب کیا اس کی قیادت جو موجودہ عہدیداران ہیں تحریک انصاف کے وہ کریں گے، یا کے پی کے وزیر اعلیٰ کریں گے، یا پھر علیمہ خان اس کی قیادت کریں گے؟ کیونکہ ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کا اقتدار 1977 میں چھینا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں ڈالا گیا، پیپلز پارٹی کے نام لینے والوں کو بہت طرح کی اذیتیں دی گئیں، اور اس دوران جب پیپلز پارٹی شدید مصائب کا شکار تھی تو پھر ذوالفقار علی بھٹو نے جیل سے، پرانے لوگ جانتے ہیں کہ موجودہ شیخ رشید نہیں جو پنڈی کا ہے، ہم اس شیخ رشید کی بات کریں گے جس کا تعلق لاہور سے تھا۔ وہ پیپلز پارٹی کے بانی آن میں شامل تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے بہت ہی انتہائی معتمد ساتھی تھے، بابائے سوشلزم شیخ رشید احمد، بابائے سوشلزم جو بڑی ساری اصلاحات میں بھٹو کے ساتھی تھے۔ جب تحریک کے حوالے سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی پیپلز پارٹی کی، تو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بابائے سوشلزم شیخ رشید احمد کی ذمہ داری لگائی کہ وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بن جائے۔ لیکن شیخ رشید بابائے سوشلزم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو شہید کو کہا کہ وہ اگر لیڈ کرتے ہیں تو شاید پیپلز پارٹی کے کارکنان یا سندھی قیادت انہیں قبول نہ کرے، تو وہ نصرت بھٹو کو چیئرمین بنائے، اور پھر انہی کی مشاورت پر نصرت بھٹو کو پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنایا گیا، اور انہوں نے اس دور میں بڑی تحریک چلائی، انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا اور ڈٹ کر کھڑی رہیں اور پیپلز پارٹی کے نام کو زندہ رکھا۔ اسی طرح جب مشرف نے میاں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیا، بڑی ساری قیادت گرفتار ہو گئی، مختلف جیلوں میں باندھتے، لانڈی جیل میں باندھتے، اٹک جیل میں باندھتے، کوٹ لکھپت جیل میں باندھتے پوری قیادت۔ تو اس دوران پھر محترمہ کلثوم نواز شریف میدان میں آئی، انہوں نے راولپنڈی سے تحریک کا آغاز کیا، انہوں نے میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی اور ہر وقت میاں نواز شریف کے ساتھ چپکے رہنے والے شیخ رشید لال حویلی والے کو تحریک کے لیے اس کے گھر جا کر ساتھ چلنے کا کہا، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اور پھر سب نے دیکھا کلثوم نواز شریف نے ایک دبنگ تحریک چلائی۔ کلثوم نواز کی اس تحریک میں
उनकी गाड़ी को क्रेन के जरिए उठा लिया गया, उन्हें हवा में मुअल्लक रखा गया। कौन कौन सा हरबाना था जो उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हुआ, लेकिन वो भी हकीकत में रिलीफ लेने में कामयाब हो गए और उन्हें फिर जुर्रतमंद खिताब दिया गया खातून का। और अब चूंकि तहरीक इंसाफ के बानी जेल में है, उसकी एहलिया भी जेल में है, तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है मौजूदा, उसकी जो तहरीक है, जो जद्दोजहद है, वो सबके सामने है। तो अब इस तनाज़र में अगर अलीमा खां कोई तहरीक चलाती हैं या उनके साथ ग्रुप्स मिलते हैं तो फिर शायद कहीं दाल गल जाए। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है, क्या अलीमा खां नुसरत भुट्टो शहीद और मोहतरमा कलसूम नवाज मरहुमा का किरदार अदा कर सकेंगी? सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।